السلام علیکم سامعین و ناظرین، خاتون جنت کی زندگی سے ملنے والے درس ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں نیک و درست اعمال اپنانے، برے اعمال سے بچنے اور جذبہ ایمانی پانے میں نہایت اہم کردار اپنے اسلاف کی سیرت ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس مضمون میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ملنے والے درس بیان کیے جائیں گے، جو کہ بالخصوص مسلمان بہنوں اور بالعموم پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ذوق عبادت: آپ بالخصوص رات کو مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی جہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ اس روایت میں ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے درس نصیحت ہے جو نوافل تو درکنار فرائض سے بھی غفلت برتتے ہیں، لہٰذا ہمیں غفلت چھوڑ کر عبادت کی طرف آنا چاہیے۔ ذوق تلاوت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پنکھا جھل رہی ہوتی تھیں اور اس حال میں بھی زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ آپ کے اس انداز سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم سے محبت کریں اور روزانہ تلاوت قرآن کریں۔ پردے کا اہتمام: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ گھر کے کام خود کرنا: حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خادم کا سوال کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو ہمارے پاس خادم تو نہیں ملے گا، اور پھر تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ شوہر کی رضا کا خیال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو آپ نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس روایت سے مسلمان بہنوں کو درس نصیحت لینا چاہیے اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، تلاوت قرآن پاک میں رونے والوں کے واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یقیناً تلاوت قرآن کی بے شمار برکتیں ہیں۔ قرآن کریم انتہائی اثر انگیز کلام ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ عذاب الہی پر مشتمل آیات سن کر خوب گریہ زاری کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، لہٰذا جب تم اس کی قرأت کرو تو غم ظاہر کرو۔ چند بزرگ ہستیوں کے واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں خوب رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر موجود تھے کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تلاوت کرو۔ میں نے عرض کی، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے سنوں۔ یہ حکم سن کر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، ترجمہ کنز الایمان، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنا کافی ہے۔ میں نے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو مقدس آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رویا کرتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہوتا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر آپ پر خوف خدا کی غلبے کے سبب ایسی رکت طاری ہوئی کہ آپ کی سانسیں ہی اکھڑ گئیں اور یہ کیفیت کم و بیش 20 روز تک طاری رہی۔ حضرت زرارہ بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ نہایت عبد و زاہد اور خوف الہی میں ڈوبے ہوئے عالم و عمل تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت وعید و عذاب کی آیات پڑھ کر لرزہ بر اندام بلکہ کبھی کبھی خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں جیسے ہی آپ نے یہ آیات تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کڑا سخت دن ہے، تو آپ پر نماز کی حالت میں ہی خوف الہی کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لرزتے کانپتے ہوئے زمین پر گر پڑے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ کتابوں کا ادب: ادب و احترام اخلاقیات کا حصہ اور ہمارے دین اسلام کا اہم جز ہے۔ اسلام میں ادب و احترام کو ہر شعبہ زندگی میں ملحوظ رکھا گیا ہے، بلکہ یہ ہماری بنیادی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ فرمان سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔
اس حدیث پاک سے ادب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم کتابوں کے ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ہو، مطالعہ کی کتابیں ہوں یا مقدس اوراق، ان کا ادب برحال لازم ہے۔ اگر کتاب کا وجود نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس قرآن کریم، سنت و احادیث کی کتابیں جامع صورت میں موجود نہ ہوتیں۔ چنانچہ یہ کہا جائے کہ کتابیں اللہ پاک کی نعمت ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ خدائے کریم کی نعمت کی حفاظت، ادب اور شکر گزاری مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ با ادب با نصیب کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے ان کتابوں، قلم اور کاپیوں کی تعظیم کریں، باوضو ہو کر کتابوں کو چھوئیں، انہیں اونچی جگہ پر رکھیں اور دوران مطالعہ ان کا تقدس برقرار رکھیں۔ کتابیں اوپر نیچے رکھنے کی حاجت ہو تو ترتیب کچھ یوں ہونی چاہیے: سب سے اوپر قرآن حکیم، اس کے نیچے تفاسیر، پھر کتب و حدیث، پھر کتب فقہ، پھر دیگر کتب صرف و نحو وغیرہ رکھیں۔ کتابوں سے صفحے نہ پھاڑیں، کتابوں کے کونے نہ موڑیں، دوران مطالعہ کہیں جانا پڑے تو کتابوں کو کھلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ کتابوں کے اوپر بلا ضرورت کوئی دوسری چیز مثلاً پتھر، موبائل وغیرہ نہ رکھیں۔ کھانا کھاتے وقت کتابوں کو نہ چھوئیں کہ چکنائی وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کتابوں پر کھانے کی چیزیں چاہے پھل وغیرہ بھی نہ رکھیں۔ کتابیں خستہ ہو جائیں تو ان کو ردی میں نہ بیچیں بلکہ ان کو دفن کر دیں یا ٹھنڈا کر دیں۔ شیخ الاسلام شمس الائمہ امام حلوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے علم کے خزانوں کو تعظیم و تکریم کے سبب حاصل کیا، وہ اس طرح کہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ امام سرکسی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ رات کے وقت کتابوں کی تکرار و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ ایک رات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو 17 بار وضو کرنا پڑا کیونکہ آپ بغیر وضو تکرار نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے طفیل ہمیں بھی کتابوں کا ادب کرنے اور کتابوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔